مسلمان کی زندگی ہر پہلو اور ہر اعتبار سے اسلام اور اسلام کی تعلیمات سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ مسلمان کی عبادت، مسلمان کی قربانی، مسلمان کی زندگی، حتیٰ کہ اس کی موت، یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ انسان کی زندگی میں خوشی اور غم، یہ دو بڑی بنیادی چیزیں ہیں۔ نہ تو ہر انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان ہمیشہ غم کی کیفیت میں رہتا ہے۔ آج خوش ہے تو کل غم ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس طرح زندگی کے باقی سارے معاملات مسلمان کے اسلام کے احکامات، اس کی تعلیمات اور اس کے ارشادات کی روشنی میں ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح خوشی کے معاملات بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے۔ خوشی انفرادی ہے یا اجتماعی ہے، اس کے منانے کا انداز وہ ہونا چاہیے جو اسلام نے مقرر کیا ہے۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ خوشی کو خوشی سمجھ کے منایا جائے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ ارشاد ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے اللہ کے پیغمبر اعلان کیجئے، جب کبھی اللہ کا کوئی فضل ملے، کوئی کامیابی ملے، کوئی رحمت اللہ کی ہو جائے، کوئی خوشی کا موقع میسر آئے، فَلْيَفْرَحُوا، تو اسے خوشی کے انداز میں منانا چاہیے، اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسرے موقع پر کہا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت اللہ کی آپ کو ملے اس کا اظہار بھی کرو۔ صحابی رسول کائنات کے امام کے پاس آتے اور لباس اچھا نہیں پہنا ہوا، پوچھا میرے صحابی پیسے نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے کہ اچھا لباس پہنو؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے پیغمبر، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ کہا اگر اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے تو پھر اچھا لباس پہن کے رکھا کرو،
چونکہ اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے، فَلْيُرَا عَلَيْكَ أَثْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ، اگر اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے تو اس کا اظہار تیرے ظاہر سے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کی نعمت تیرے جسم پہ نظر آنی چاہیے، اللہ کی نعمت تیرے لباس میں نظر آنی چاہیے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس کا اظہار بھی نظر آنا چاہیے۔ اسلام یہ چاہتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کائنات کے امام کے پاس آئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو معلوم ہوا عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا ہے، ایک خوشی کے موقع سے گزر کے آئے ہیں۔ کائنات کے امام فرماتے عبد الرحمن اس خوشی کا اظہار بھی کیا، نکاح کے بعد ولیمہ بھی کیا؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے پیغمبر ولیمہ نہیں کیا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں عبد الرحمن اولد ولو بشاۃ، چاہے ایک بکری ذبح کر کے لوگوں کو اپنی خوشی میں شریک کرو، لیکن اپنی خوشی کا اظہار لازمی کرو۔ خوشی کو خوشی سمجھ کے مناؤ۔ نکاح کے لیے ارشاد فرمایا آلینو بالنکاح، اے مسلمانوں اگر اللہ تمہیں نکاح کی خوشی دے تو اسے چھپ کے نہ منانا، بلکہ اس کا اعلان کرنا، اس کا اظہار کرنا، کیونکہ اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جب مسلمان کو خوشی میسر آئے تو وہ خوشی کا سر عام اظہار کرے، خوشی کو خوشی سمجھ کے منائے۔ آپ دیکھیے نا، عیدین کے موقع پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں مواقعوں کو اللہ کے پیغمبر نے کیا بیان کیا؟ فرمایا ایام اکل و شرب و بیعال، یہ جو عید کے دن ہے نا، یہ کھانے پینے کے اور کھیل کود کے دن ہیں۔ اس موقع پر کھاؤ پیو، خوشی کا اظہار کرو، اور جو شرعی کھیل ہیں جن کی شریعت کے ساتھ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ کھیل بھی اس موقع پر کھیلنے چاہیے، کیونکہ خوشی کو خوشی سمجھ کے منانا چاہیے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی کا موقع ہے، کائنات کے امام تشریف لاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی برادری ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے آنے سے پہلے برادری کی سارے بچے جمع تھے، کھیل کود کر رہے تھے، گیت پڑھ رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کے آنے کی خبر ہوئی تو سارے بچے اور بچیاں بھاگ گئے، چھپ گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر نے کہ عائشہ، یہ بچے اور بچیاں جو ابھی کھیل رہے تھے، گیت پڑھ رہے تھے، یہ کہاں چلے گئے؟ اللہ کے پیغمبر آپ کے آنے کی خبر سنی ہے، معلوم ہوا ہے، تو سارے چھپ گئے، کہیں آپ ناراض ہیں۔ کائنات کے امام فرماتے نہیں عائشہ، سب بچوں کو بلاؤ، یہ گیت پڑھیں، یہ کھیلیں،
یہ خوشی منائیں، چونکہ خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع پر اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ خوشی کو خوشی سمجھ کے منایا جائے۔ تو حضرات محترم، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، خوشی چھوٹی ہو یا بڑی، خوشی کا اظہار لازمی ہے۔ اپنی ذات سے لے کر اپنے معاشرے تک ہر سطح پہ خوشی کو منانا یہ بھی اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ منائیں گے ویسے جیسے اسلام نے اجازت دی ہے، حکم دیا۔ خوشی ویسے مناؤ جیسے اسلام کہتا ہے اور جیسے اسلام چاہتا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ خوشی شریعت کی حدود میں منائی جائے گی۔ شریعت کی حدود میں سب سے پہلی بات یہ کہ عقیدے کا خیال رکھا جائے گا۔ شاید یہی موقع تھا شادی کا، کائنات کے امام تشریف لائے، بچیوں نے پھر گیت پڑھنا شروع کیے، اور گیت پڑھتے پڑھتے بچیاں کہتی ہیں فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک ایسا نبی موجود ہے جو آنے والے کل کی خبر جانتا ہے۔ بخاری کی روایت، کائنات کے امام چادر لے کے لیٹے ہوئے تھے، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور بچی کو پاس بلایا، فرمایا بیٹا باقی جو آپ گیت پڑھ رہی تھی وہ ٹھیک ہے، خوشی کا اظہار ٹھیک ہے، لیکن خوشی میں آ کے عقیدہ نہیں چھوڑنا، اور میرا بیٹا میں اللہ کا آخری نبی سے ہوں، لیکن آنے والے کل کی خبر میں نہیں جانتا، آنے والے وقت کی خبر میں نہیں جانتا، وہ صرف اللہ ہی ہے جسے معلوم ہے کہ اب کے بعد کیا ہو۔ اس لیے شرعی حدود کا مطلب یہ ہے عقیدے کا خیال خوشی کے موقع پر بھی۔ نمبر 2، شرم و حیا کا خیال ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان خوشی کے موقع پر آ کے بے حیائی کی طرف چلا جائے، بلکہ شریعت کے اس اصول کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا ما فی شیء فیہ الفحش الا شان وما فی شیء فیہ الحیاء الا صان، ترمذی کی روایت۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس چیز کے اندر بھی بے حیائی آ جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ چیز اس کو تباہ و برباد کر دے۔ بے حیائی تباہی کا باعث ہے۔ وما فی شیء فیہ الحیاء الا زانہ، اور جس چیز کے اندر بھی حیا ہوتا ہے، پاک دامنی ہوتی ہے، شرم و حیا ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کو مزین کر دیں، اس کو بارعورت بنا دیں، اس کو خوبصورت بنا دیں۔ اس لیے شرعی حدود میں دوسری شرط یہ ہے کہ اس موقع پر حیا کا خیال رکھا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عاجزی، انکساری، بغاوت نہیں، حدود سے باہر نہیں، تکبر نہیں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی بہت بڑی خوشی ملی،
کتنی بڑی خوشی کہ 8 سال پہلے 8 سال پہلے جس مکہ المکرمہ سے چھپ چھپا کے نکل گئے تھے، آج وہ مکہ فتح ہو گیا۔ کتنی بڑی خوشی! جس مکے سے مار پیٹ کے نکال دیا گیا تھا، آج اس مکے کے فاتح بن کے آ گئے۔ ظالم جو کل آپ کو بھی اور آپ کے صحابہ کو بھی پیٹتے تھے، آج وہ ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہوئے، آج وہ ہار گئے، مسلمان جیت گئے۔ اس کائنات کی عظیم فتح، خوشی کا بہت بڑا مقام، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے پیغمبر کی کوئی تکبر نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی بڑے پن کا اظہار نہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر کا گردن جھکی ہوئی اور اتنی جھکی ہے کہ آپ کی داڑھی آپ کی سواری سے لگ رہی ہے، اتنی جھکی ہے۔ اور زبان پہ کلمہ یہ ہے، الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ اس اللہ کا شکریہ ہے جس نے اپنے بندے کو کامیاب کیا اور اپنے دشمنوں کو اللہ نے ناکام کر دیا، اسی کا شکریہ۔ لوگوں، خوشی ملے تو عقیدے کو نہیں بھولنا، خوشی ملے تکبر نہیں کرنا، خوشی ملے بے حیائی نہیں کرنی، اور خوشی ملے اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کا اظہار یہ بھی ہو کہ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دو۔ عید کے موقع پر جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو جو شریعت نے الفاظ سمجھائے وہ یہ ہیں کہ ملو اور ساتھ یہ بھی کہو تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اور اگر یہ الفاظ نہیں آتے، اپنی زبان میں مبارکباد بھی کہی جا سکتی، عید مبارک بھی کہا جا سکتا ہے، مفہوم وہی ہے، وہاں قبولیت ہے، یہاں برکت ہے۔ لہذا اس موقع پر اگر مبارکباد کے الفاظ بھی شامل ہو جائیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ تبوک سے اللہ کے پیغمبر کے حکم کے باوجود پیچھے رہ گئے۔ کائنات کے امام نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، سب سے کہا کہ ان صحابیوں سے بات چیت نہیں کرنی۔ 50 دن ہو گئے، 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ بڑا خوشی کا موقع ہے۔ جس شخص نے کعب بن مالک کو جا کے بتایا کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، اللہ کے پیغمبر نے آپ کا بائیکاٹ ختم کر دیا ہے، کائنات کے امام نے آپ سے بولنے کی اجازت دے دی ہے۔ کعب بن مالک کتنے خوش ہوئے، خوبصورت جبہ پہنا ہوا تھا، سب سے پہلے وہ جبہ اتارا اور خوشخبری اور مبارکباد دینے والے کو گفٹ کر دیا، خوشی کا اظہار کیا۔ لہذا نمبر 1 شریعت کی حدود میں رہو، نمبر 2 خوشی کا اظہار مبارکباد دے کے اور تحفے تحائف دے کے بھی کیا جا سکتا ہے۔
نمبر 3، خوشی کے موقع پر صدقہ بھی کرو۔ شریعت نے یہ بات ہمارے لیے لازم کی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہو حسب توفیق اس موقع پر صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ عید الفطر کے موقع پر فطرانہ، عید الاضحیٰ کے موقع پر گوشت کی تقسیم، غریبوں میں بانٹنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی خوشی کے موقع پر صدقہ و خیرات بھی کیا کرو۔ اور نمبر 4، خوشی کے موقع پر روزہ بھی رکھا کرو۔ کائنات کے امام کی یہ سنت ہے، 10 محرم کو قوم موسیٰ فرعون سے نجات پاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں 1 نہیں 2 روزے رکھو۔ عرفہ کے موقع پر دین مکمل ہوتا ہے، 9 ذی الحج کو اللہ کے پیغمبر خوشی کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ سوار کے دن اللہ کے پیغمبر کی پیدائش ہے، تقریباً ساری زندگی اللہ کے پیغمبر سوار کا روزہ رکھتے ہیں، اور ساتھ فرماتے ہیں فیہ ولدت وفیہ بعثت، سوار کے دن میری پیدائش ہوئی اور سوار کے دن مجھے نبوت عطا کی گئی، لہذا اس خوشی کے موقع پر میں روزہ رکھتا ہوں۔ خوشی کے موقع پر روزہ رکھنا یہ بھی شریعت کا اصول بھی ہے اور پیارے نبی کی سنت بھی ہے۔ اور 5ویں بات، آج کی گفتگو کی آخری بات، خوشی کے موقع پر اپنا تعلق اللہ سے، اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرو۔ کائنات کے امام نے عید الفطر کے موقع پر بھی نماز عید اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی نماز عید یہ اسی لیے بتائی ہے کہ خوشی میں آ کے اپنے رب کو نہیں بھولنا، بلکہ اس کے لیے عبادت ضرور کرنی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کی ایک سنت یہ بھی تھی، عام طور پہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، کہ جب آپ عید پڑھ کے گھر آتے، اللہ کے پیغمبر گھر آنے کے بعد بھی نفل پڑھا کرتے تھے، قدم قدم پر اللہ کو یاد رکھا۔ اور قرآن مجید کی آخری سپارے کی 4-5 سورتوں کا حوالہ ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی سورت سورہ الم نشرح الانشراح، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ اللہ کے پیغمبر ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، اللہ کے پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اللہ کے پیغمبر ہم نے آپ کے بعد آپ کے لیے غموں کے بعد خوشی، تنگی کے بعد آسانی والا معاملہ کر دیا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آپ کو اپنے رب کی طرف جانا چاہیے۔ پھر کہا لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت۔ اے قریش والو، ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں کی، غمی میں خوشی دی، بھوک میں کھانا دیا، ساری تمہیں سہولتیں دی، تم نے کیا کرنا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، آپ نے اپنے رب کی عبادت کا راستہ اختیار کیا۔ پھر کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ کے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ اتنی بڑی خوشی
کرنا کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو. یعنی خوشی ملی ہے تو رجوع اللہ کی طرف کرو. اور پھر کہا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اللہ کے پیغمبر کل مار کھا کے نکل گئے، آج مکہ فتح ہوا. بہت بڑی خوشی. کل ایک ایک بندہ مہینوں بعد اسلام قبول کرتا تھا، آج قبیلوں کے قبیلے فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے. اتنی بڑی خوشی. کرنا کیا ہے؟ خوشی تو مل گئی، کرنا کیا ہے؟ کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی پاکیزگی بیان کرو اور اللہ سے معافیاں مانگتے جاؤ، اللہ سے تعلق جوڑو. خوشی کے بعد یہ کرنا ضروری ہوتا ہے. حضرات خوشی ملے تو شریعت کی حدود کا خیال رکھو. خوشی ملے تو عاجزی انکساری اختیار کرو. خوشی ملے تو شرم و حیا کا خیال رکھو. خوشی ملے تو صدقہ و خیرات کرو. خوشی ملے تو شکرانے کے روزے رکھو. خوشی ملے تو اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ. یہ ہے مسلمان کا خوشی منانے کا طریقہ. اللہ آپ کو